اس کو کیوں نہ تم تشکیل دے دو اور نکات دے دو، تاکہ خیرت میں ابو الاسود نے کہا امیر المومنین یہ ذمہ میرے سے نہیں ہونے والا. دیکھیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف ذمہ داری لینے سے ڈرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا جی. کیسا نہیں، دوسروں کو گرا کے میں کروں گا. یہ لوگ بولتے تھے نہیں، میں نہیں لے سکتا ہوں ذمہ داری، بڑا کام ہے، غلطی ہو جائیں گی تو پکڑ اتنی بڑی، اللہ کی کتاب کا معاملہ. بہرحال یہ تب تو نہیں مانے، لیکن حضرت علی کے دور کے بعد ان کو بات سمجھ میں آنے لگی، اور عبد الملک بن مروان کے دور میں انہوں نے اس چیز پہ راضی ہو گئے، اور تقریباً 50 ہجری سے لے کر 69 ہجری کے دوران کبھی تو بھی انہوں نے بات طے کی اور کہا ٹھیک ہے میں تشکیل دے دیتا ہوں، اس لیے کہ امیر المومنین نے کو تشکیل کا حکم دیا تھا. تو اب 2 گروپ نے مل کر کام کیا، ٹوٹل 3 لوگوں نے مل کے 2 کام کی. پہلا گروپ تھا یحییٰ بن یمار جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے نصیر بن عاصم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نے مل کر طے کیا کہ نکات لگائیں گے. اور اسی وقت سعید بن مسیب اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں نے نکات لگا دیے تھے، لیکن اپنے پرائیویٹ مصحف میں، پبلک نہیں، پرائیویٹ. لیکن حکومت کی طرف سے جب پہلا حکم جاری ہوا تو یہ 2 یحییٰ بن یمار اور اس کے بعد نصیر بن عاصم، لیکن پرائیویٹلی 2 تابع کر چکے تھے یہ کام، لیکن حکومت کے لیول پہ ان 2 کو حکم دیا گیا کہ تم نکات دو، نکات. تو انہوں نے کہا نکات دیں گے کیسے؟ تو کہا کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ نقطے نہیں دیں گے ہم، کم سے کم 1 رہیں گا اور میکسیمم 3 ڈاٹس سے زیادہ ہم یوز نہیں کریں گے. ٹھیک 1 2 اور 3 میں پورا کام کرنا ہے ہم کو، با، نون، قاف، فا، زوئیں کا زا، ضاد، ٹھیک ہے. تو یہ سب 1 نقطے سے چلتے ہیں نا. اسی طرح قاف 2 نقطے سے چلتا، تا 2 نقطے سے چلتا ہے، یا 2 نقطے سے چلتا ہے، سا 3 نقطے سے، اس کے اوپر نہیں دیں گے. اسی اصول کو استعمال کر کے پھر اردو نے چیم اور سا اور رے کے اوپر 3 نقطے اور ڑا اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی، بہرحال الفاظ اضافی کی. بہرحال تو کہا 3 تک روکیں گے. اسی وقت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تشکیل کا کام کرتا ہوں، تشکیل زیر زبر پیش میں دوں گا. لیکن طے یہ ہوا کہ یہ تشکیل اور نقطے الگ رنگ میں لکھے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو پہلی مصحف میں یہ نہیں تھا. اتنے احتیاط کرتے تھے. تشکیل اور نقطے لال کلر میں لکھے جاتے تھے اور باقی عربی کالے کلر میں لکھی جاتی، تاکہ پتہ چل جائے بھائی ایڈیشن سے ہمارے کیے ہوئے کلر کے چینج سے. تو بہرحال یہ ہوا پھر اس کے بعد نقطوں کا اور اس کا دور. اس کے بعد جو ہے یہ طے کیا گیا کہ آیت کو بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بعد کے اور زمانے میں، 1 صدی بعد، کہ آیتیں کہاں رکتی ہے. بہت سے لوگوں نے سمجھا تو کہا 3 نقطوں سے آیت کو ڈفرینشیٹ کریں گے، 3 ڈاٹس 1 2 3. پھر بعد کے دور میں 2 صدی بعد سوچا کہ 3 ڈاٹ سے مشکل ہو رہی ہے تو گول، اور آج تک وہ گول والا سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 صدی بعد یہ ہوا کہ وہ گول بھی ٹھیک نہیں، اس میں کچھ نمبر لکھ دی جائے تو پھر 1 2 3 4 5 6 لکھنا شروع کیا گیا. سمجھ رہا؟ تو پھر پہلے 3 نقطے، پھر گول، اور گول میں اب نمبر لکھے جاتے ہیں، اور آج تک وہ گول میں نمبر. پھر سوچا گیا کہ 5 آیتوں پہ کچھ روکیں گے تو خمس ڈالا گیا. خمس 5 آیتوں کے بعد خمس لکھا جاتا تھا، 10 آیتوں کے بعد عشر لکھا جاتا تھا. پھر تھوڑے دن بعد 1-2-3 صدی بعد لوگوں نے کہا یہ خمس عشر بہت مشکل ہو رہا پڑھنا، تو خمس کی جگہ چھوٹا خے اور عشر کی جگہ چھوٹا عین لکھ دیا گیا. ابھی بھی آتے ہیں نا خے اور عین، وہ اسی کا ہے. خمس مطلب 5 آیتیں ختم ہو رہی، 10 آیتیں ختم ہو رہی. پھر سوچا گیا رکوع ایک نماز میں کتنا پڑھا جائے، تو کہا چلو رکوع نکالتے جو ابھی بہت معروف ہے. تو رکوع کے لیے رے کاف واو عین رکوع ہے نا، کاف بھی کبھی کبھی لکھا ہوا تھا. تو رکوع ایجاد کی گئی، کیوں کہ نماز میں کتنا پڑھا جائے. پھر اس کے کئی زمانے بعد سوچا کہ یار مہینے میں قرآن کو پڑھا جائے تو اس کے لیے کچھ تقسیم کریں گے، تو بولے پارا بنائیں گے. تو پھر 30 پارے بنائے گئے. یہ سب بات کی تقسیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اور صرف سورہ اور آیت تھی. یہ رکوع، پارے، خمس، عشر اور منزل اور سب بعد میں. تو بولے 30 دن میں پڑھنے گے، تو بولے پارے. اس کے بعد کسی نے سوچا اگر 7 دن میں کسی کو پڑھنا ہے تو بولے منزل. تو قرآن میں 7 منزل، 30 پارے، اور ہر اس میں رکوع اور خمس ہے اور عشر ہے. ٹھیک، یہ سب چیزیں بعد میں لگی، لیکن بعد میں لوگوں نے مان لیا. تو ابھی تو پارٹ آف قرآن ہی پورا، ورنہ پہلے زمانے میں الگ رنگ میں لکھا جاتا تھا، لکھا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. اسی طرح جو ہے شروع سے آخر تک جو ہے سوروں کی ترتیب آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. ٹھیک ہے، پھر رکوع بنائے گئے، نکات لکھے گئے اور تمام چیزیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا 41 ہجری میں انتقال ہوا. 41 ہجری میں جب انتقال ہوا تو مروان بن حکم گورنر تھا مدینہ کا. جو ہی اسے خبر ملی فوراً دوڑا، سپاہیوں کو گھر میں بھیجا انتقالی خبر ملتے، اور کہا وہ مصحف سب سے پہلے نکال کے لاؤ، اس لیے کہ وہ مصحف ایک راستہ ایسا باقی ہے جس سے امت میں اختلاف پھیل سکتا ہے. مصحف لائی گئی اور مروان نے لوگوں سے کہا لوگوں میں اس مصحف کو نہ جلاتا اگر مجھے اس سے اختلاف ہونے کا ڈر نہ ہوتا. یہ اکیلی بچی اور عثمان نے جس پہ اتفاق کر دیا، امت کو جمع کر دیا، کہیں اس میں اختلاف نہ ہو، اور آپ نے اس مصحف کو جلا ڈالا.
تو سمجھ رہے آپ قرآن کیوں جلایا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت تھی. قرآن کو کیوں اعراب نقطے لگائے گئے؟ یہ کوئی بدعت نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے آج اعراب کے ساتھ اور نقطوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ سہولت کے لیے کیا گیا. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں نا قرآن میں اعراب بھی تو بدعت ہے، قرآن کا جمع بھی بدعت ہے. بیوقوفانہ باتیں کر کے اپنے آپ کو ذلیل اور جو ہے رسوا اور جاہل مت ثابت کرے کوئی انسان. اس لیے کہ یہ حکمت تھی اور ضرورت تھی. کیا پہلے قرآن کو جیسا آج پڑھا جاتا ویسے نہیں پڑھا جاتا؟ زیر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا، لکھا نہیں پڑھا تو جاتا تھا نا. بغیر نقطوں کے بھی پے جو سے تھا، یا تھا، جیم جیم تھا، ہے نا، یہی تھا نا. تو لکھنے میں کیا جا رہا ہے جب وہ چیز پڑھی ہی جاتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھایا تھا نا اپنے زندگی میں، پھر جمع کرنے میں کیا مطلب جب لکھایا تھا نبی نے؟ تو لوگ اس کو بدعت ثابت کر کے پھر ہر بدعت کو جواز دیتے ہیں. یہ سب فالتو باتیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ قرآن جو لکھا گیا تھا آخری ختم کر دیا گیا. اور یہ 3 اہم مرحلے اور سٹیجز تھے جن مرحلے اور سٹیجز میں قرآن جمع کیا گیا اور ہم تک پہنچا. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیسے جمع کیا، کیا ہوا. تو میں نے کوشش کی کہ ساری باتیں اس کی جمع کے تعلق سے لکھ دوں. آیتیں آ رہی ہے، کہاں لگنا ہے، کیسے لگنا ہے، کتنا ٹکڑا لگنا ہے، کتنا نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. آپ کی وفات کے بعد صحابہ کو ترتیب یاد تھی. اس کے بعد آپ کی وفات ڈر محسوس ہوا کہ قرآن کہیں ختم نہ ہو جائے، حافظوں کے ضائع ہونے سے اس کی ترتیب نہ ضائع ہو جائے، لہٰذا پھر لکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پہلا دور تھا. عمر بن ابوبکر صدیق کا دور دوسرا تھا. جو ہے ابوبکر سے عمر ابن خطاب کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی چونکہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. عثمان بن عفان کے دور میں جو تیسرا دور تھا قرآن کو لکھا گیا. علی بن ابی طالب کے دور میں نکات وغیرہ لگائے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے حکم دیا تھا، لیکن زیادہ بہتر قول جو تھا میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا، ورنہ اور بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں. اور اس کے بعد رکوع اور خمس اور عشر اور پارے اور منزلیں اور بہت ساری چیزیں لگتی گئی. خیرت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے ہندوستانی مصحف میں بہت ساری چیزیں بعد میں ایڈ کی گئی چونکہ ہندوستانی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں جملہ کہاں ختم کرے، کیسے ختم کرے. اور بھی سہولت کے لیے قاف اور سواد اور صلے اور بہت ساری چیزیں لگائی گئی. را ہے اور زا ہے نا. آپ قرآن کے آخر میں دیکھیے پورے ہندوستانی مصحف میں ہوتی ہے سہولت کے لیے. بہرحال انسانی کیسے ہم پڑھے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم بہت ساری بار گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس لیے تمام چیزیں لکھی گئی. تو یہ چند باتیں تھی قرآن کے نزول اور ترتیب کے اعتبار سے کہ کیسے نازل ہوا، کیسے لکھا گیا. تو قرآن کا جمع اور ترتیب کیسے بھی، کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن. بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے، میں نے مناسب سمجھا کہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا خوب کام ہم سے لے. جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی اس کتاب کو ہم پڑھنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے. اس پر جو صحابہ نے کوشش کی اس کو جمع کر کے تاکہ انسانیت تک پہنچے. اس کتاب کو لے کر ہم بھی انسانیت تک اور عالم اسلام تک پہنچیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.